السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، اس وقت پاکستان بہت بھرپور انداز کے اندر کشمیر کا مقدمہ پوری عالمی برادری کے سامنے پیش کر رہا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر جس کے اندر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے نریندر مودی جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا تھا دنیا کو دکھانے کی، دنیا کو بے وقوف بنانے کی کہ یہاں پر سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے. بڑے بڑے بھارتی انڈسٹریلسٹ کو وہاں پر شفٹ کیا جا رہا تھا. ڈیموگرافک میک اپ جو ہے پورا کا پورا مقبوضہ ویلی کا اس کو چینج کیا جا رہا تھا، شفٹ کیا جا رہا تھا. اور جو کشمیری یوتھ ہے، مسلم یوتھ ہے، اس کو ان امپلائڈ کیا جا رہا تھا، ان کی سسٹمیٹکلی اکنامک ریپریشن کیا جا رہا تھا، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے تھے. یہ انٹرنل فالٹ لائن پہلگام سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود تھی، جس کو متعدد بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا، نظر انداز کیا جا رہا تھا. یہ فالٹ لائنز اس وقت بھی موجود ہے، مزید گہری ہو چکی ہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد اس وقت کشمیریوں کا جو ایک سسٹمیٹک ریپریشن ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے. بلکہ بہت سارے یہ بھی پرسپیکٹوز پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ تمام ایپیسوڈ جو ہے فالس فلیگ ڈرامہ اڑی کا، اس کے بعد پھر وہ پلوامہ کا، پھر پہلگام کا، یہ تمام چیزیں کس لیے جاتی ہیں کہ مزید کشمیروں کے حقوق غاصب کیا جائیں، یا جیسے کہ 5 اگست 2019 کے اندر جو جابرانہ اقدامات کیے گئے اس کے لیے کوئی سپیس نکالی جائے. تو اب کشمیر کی تحریک آزادی جو ہے وہ کس موڑ کے اوپر کھڑی ہے، پاکستان کس طریقے سے مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرے، یا اس وقت جیسے ہم نے آپریشن بنیان المرصوص کے اندر ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے، اس کے ثمرات کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے. تمام چیزیں رکھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر احمد قریشی صاحب، آپ چیئرمین ہیں کشمیر کیمپین گلوبل کے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. جزاک اللہ خیرن. اچھا، سب سے پہلے تو میں آڈینس کے لیے جو ہے ایک بات رکھنا چاہوں گی تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، چونکہ آپ مقبوضہ کشمیر میں تو آپ کی برتھ ہوئی، پھر آپ جو ہے وہ UK میں سیٹلڈ ہیں. کیا وہ لمحہ تھا زندگی کا کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، آپ نے جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس کے اندر بذات خود اپنا حصہ ڈالنے کا سوچا، کیسے خیال آیا؟ جزاک اللہ خیرن. دیکھیں، آئی تھنک یہ وہ ایک بہت ڈیپ کوشچن ہے. ہماری جو فیملی ہے الحمدللہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہمیشہ سے جدوجہد کرتی آ رہی ہے. ہمارے جو دادا تھے وہ رنگ روڈ فورس، جو کہ بعد میں آزاد کشمیر ریگولر فورس بھی بنی، ان کے سلسلے میں وہ وہاں پر کمانڈر تھے. بارہمولہ میں ان کے اپنی یونٹس تھے 1947-48 میں. بلکہ ان چارجز پہ 1960s میں پھر انہیں گرفتار بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے خاندان پہ بڑے ظلم ہوئے، اس میں تشدد ہوئے. اور پھر ہمارے والد صاحب وہ ارلی 1983 میں وہ ان چند مجاہدوں میں سے تھے جو پاکستان آ کے اس کے لیے آگے کارروائی شروع کرنا انہوں نے کر دی. اس کے بعد الحمدللہ ہمارے خاندان میں ایک شہداء بھی ہیں. ہمارے دادا کو پھر سے ٹارچر کیا گیا، چاچوں کو ٹارچر کیا گیا، اور الحمدللہ ایسا آغاز کیا کہ جو ہمارے باقی چاچے ہیں انہوں نے ڈٹ کے جو ہے ہندوستانی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار بھی اٹھایا ہے الحمدللہ. تو میں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہ کون سا پن پوائنٹ ہے. لیکن اگر ہم دیکھا جائے، یعنی الحمدللہ بچپن سے ہی 1997-98 جب مجھے تھوڑی سی کیا کہیں اس کو ایک میچورٹی آ جاتی ہے، ایک سینسبلٹی آتی ہے ایج آف 17 پہ، میں ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو ہر پلیٹ فارم پہ میں نے اجاگر کیا. اسپیشلی شروعات میں نے ہیومینیٹیرین سائڈ پہ بڑی کوشش کی. لیکن 2015 اور 16 میں جو واقعات مقبوضہ کشمیر کے اندر پیش آئے، جس طرح ہندوستان نے بے رحمی کے ساتھ مظلوم لوگوں پہ تشدد کیا، یہاں پر کہ اگر آپ نیوز کلپ دیکھ لیں، ایک پریگننٹ لیڈی کو 6 کلومیٹر چلوایا گیا. میرے پاس وہ انسیڈنٹ کبھی میں بھول نہیں سکتا ہوں کہ جب مجھے اندر سے فون کال آئی اور وہاں پر ایک ہماری بہن چیخ رہی، سری نگر سے ہماری جو وہاں پر دوست ہے، جو ہماری نیٹ ورک ہے، ان کی طرف سے آئی. انہوں نے کہا یہ دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر. اس وقت ایک ہسپتال میں، سورا ہسپتال جو کہ کشمیر کا سب سے بڑا مانا جاتا ہسپتال ہے، وہاں پر انہوں نے میڈیکیشنز بند کی تھی. ایک پریگننٹ لیڈی کو سرجری ہو رہی تھی بنا انستھیزیا کے. کیوں؟ کیونکہ ہندوستانی فوج نے میڈیکل وہاں پر ان دنوں میں بند کیا گیا تھا. 1 سال کے لیے کرفیو وہاں پر رکھا، جہاں پر نہ کوئی میڈیکیشن اندر آ رہی تھی نہ کچھ. یہ تشدد دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے یس ہیومینیٹیرین کام تو کرنا ہے، لیکن پولیٹیکل کام یہ ضروری ہے کہ دنیا کو اجاگر کیا جائے کہ بھائی ہماری جو پولیٹیکل رائٹ ہے. مسئلہ کشمیر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی ہمیں
آرامی سے جینے دو, ہمیں میڈیکل دو, ہمیں امپلائمنٹ. یہ ایک سیاسی جدوجہد بھی ساتھ ساتھ ہے. ظفر صاحب, جیسے کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا, جو ایک بڑی سنگین ترین صورتحال کی جانب آپ نے اشارہ کیا, تو یہ تو میرے سامنے غزہ کی پکچر میں آنکھوں کے سامنے آ گئی. وہاں پہ بھی خواتین انستھیزیا کے بغیر جو ہے سی سیکشن ہو رہے ہیں. میڈیکل سپلائز اسرائیل اسی طریقے سے بند کر دیتا ہے, ایڈ بھی بند کر دیتا ہے, وہاں پہ ان کو محصور کر دیتا ہے, پھر چاہتا ہے کہ جی اسٹارویشن کے ذریعے سے مارا جائے. مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ سارا کا سارا جو سیکولر کلونیل ماڈل اسرائیل کا ہے, یہاں پر بھی وہی نافذ کیا جا رہا ہے. ہندوستان اور اسرائیل, اور میں یہاں تک جاؤں گا کہ جو نازی فورسز تھے, یہ تینوں ایک ہی سیڈ کے پودے کے پھل ہیں. جو ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف کیا تھا, وہی اسرائیل اور ہندوستان مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے فلسطین اور کشمیر میں. فرق صرف اتنا ہے کہ فلسطین میں اس وقت میڈیا ہے جو اس کو ہائی لائٹ کر پا رہی ہے. کشمیر میں تو اس سے ورس ہے, وہاں پر میڈیا کو بھی بند کیا گیا ہے. آپ ہی دیکھ لیں, کچھ چند سال پہلے آصفہ بانو جو ایک 8 سالہ بچی جموں میں تھی, اس کو 5 RSS کے جو ممبرز تھے, گونز میں ان کا کہتا ہوں, اغوا کر کے لے گئے. 5 دن اسے ایک مندر میں رہ کے اس کا تشدد کیا, اور پھر 5ویں دن اسے باہر کھیت میں لے کے اس کا سر توڑ دیا, برک سے اس کا سر توڑ دیا. اتنی انسانیت تو کہیں, حیوانیت تو میں نے کہیں اور نہیں دیکھی ہے. پر اس پہ رپورٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے. جو کشمیر میں اس وقت ڈیموگرافک چینج ہندوستان کر رہا ہے, وہ سائلنٹلی کر رہا ہے. وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر نارمل ہے. ایک طرف سے وہ انویسٹمنٹ کا ڈونگ دکھا رہا ہے, ایک طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اندرونی جو حالت ہے وہ اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے اس سے واللہ کم نہیں ہے. جو اسرائیل اس وقت فلسطین میں کر رہا ہے شاید کشمیریوں کے ساتھ کئی صدیاں پہلے ہو چکا ہے, اور اس سے ورس ابھی ہو رہا ہے. لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ میڈیا نہیں ہے, ہمارے پاس وہ آواز اس وقت دبائی گئی ہے اندر سے کہ وہ باہر نہیں آ پا رہی ہے, دنیا کو نہیں دیکھ پا رہی ہے. یہی ہماری کوشش ہے کہ اس آواز کو ہی ہم نے باہر لانا ہے, اور ایک اور بڑی اہم ترین چیز اس کو بھی باہر لانا ہے. آپ نے ابھی خود اشارہ کیا کہ آپ کے آباء و اجداد نے باقاعدہ بھارتی رجیم کے خلاف ہتھیار اٹھائے, ان کی جو شدید بربریت ہے اس کے خلاف انہوں نے مسلح جدوجہد بھی کی. تو اس تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھارت کہتا ہے کہ سب کچھ پاکستان کرا رہا ہے, تو یہ تو انڈیجنس اسٹرگل نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک طرف سے یہ بھارت کہہ رہا ہے, لیکن دوسری طرف سے جو ان کی IMI کے رپورٹس ہیں, یہ جو بارڈر لائن کراس بارڈر ٹیررزم, وہ تو ان کی کب کی بند ہو چکی ہے. اس وقت اگر کوئی ٹیررزم کرا رہا ہے, وہ مودی کی گورنمنٹ خود, نہ کہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں. اگر پاکستان کشمیر میں آ رہا ہے تو جو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ کون کرا رہا ہے؟ جو تحریک ہمیشہ کشمیر میں رہی ہے وہ پاکستان کی نہیں, وہ کشمیریوں کی خود تحریک ہے. یہاں پر کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہے. وہاں پر اس وقت آدھے سے زیادہ, اگر آپ دیکھ لیں پورا کشمیر ویلی میں جہاں پر 8 ملین سے زیادہ پاپولیشن ہے, ہر ایک بچے سے آپ پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے, وہ کہے گا ہندوستان سے آزادی. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے, یہ فریڈم سٹرگل ہے, یہ ریزسٹنس ہے. اب ہندوستان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کے لیے, تو ان کے پاس جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے یہ ایک جنگوزم پلے اس کو کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان نے ہمیں مارا ہے, کیونکہ خود ان کے پاس انہیں پتہ ہے کہ نہیں. 2006 کی بات ہے, میں مقبوضہ کشمیر گیا تھا, تو مجھے وہاں پر اریسٹ کیا گیا بارڈر سیکورٹی فورسز نے. میں اوڈی کے پاس تھا, تو وہاں پر پھر جب انہوں نے پوچھا کہاں رہتے ہو, کیا کرتے ہو, تو میں نے ایمبیسی کو بھی پہلے میسیج کر دی تھی کہ مجھے اس طرح یہاں پر بیسیکلی سینڈ آف کیا جا رہا ہے, تو جسٹ بی الرٹیڈ UK ایمبیسی کو. تو انہیں وہ میسیج دیکھ لی تھی, تھوڑا سا اس میں کم, لیکن پوچھ تاچھ انہوں نے اچھی کی. اینڈ پہ انہوں نے صرف 2-3 جو جب ہماری ڈسکشن مسئلہ کشمیر کے اوپر ہوا, تو میں نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ہے تو ٹھیک ہے, لیٹس ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. جس طرح یونائٹڈ نیشن ریزولوشنس کے قرارداد ہیں وہ کہتا ہے کہ کشمیر میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کر لیں, تو آپ وہ اس سائڈ کو ہونے دیں. اور آپ کہتے ہیں کہ کشمیری ہندوستان کے, تو ووٹ ادھر ہی لگ جائے گا. میں نے کہا دنیا کا منہ بند ہو جائے گا. واپسی میں اس نے صرف ایک ہی جواب دیا, اس نے کہا ہم چاہے کچھ بھی کریں کشمیری ہندوستان کا کبھی نہیں ہو جائے گا, یہ صرف پاکستان کو ادھر ووٹ ڈالے گا اور وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت بڑے بڑے BJP رہنما یہ بار بار باتیں کرتے ہیں کہ اب صرف بات جو ہے وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر پہ ہوگی, جس کو ہمارے آزاد کشمیر کو کہتے ہیں, یا پاکستان سے بات اس وقت ہوگی کہ یہ اپنا حصہ جو ہے آزاد کشمیر خود ہمارے حوالے کر دے, اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑک رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تو پھر سنگین ترین مذاق ہے کشمیریوں کے لیے. یہ نہ کہ مذاق کشمیری کے لیے, ان کے لیے خود مذاق ہے, کیونکہ یہ ایک جھوٹا فالس فلیگ کی طرح ہے. ٹھیک,
آزاد کشمیر اور بلکہ مقبوضہ کشمیر جس طرح میں نے کہا وہ ہمیشہ پاکستان کا حصہ تھا، رہے گا. ہماری دھڑکنیں، ہماری ہر چیز پاکستان کے ساتھ ہی جڑتی ہے. اب ہندوستان کے پاس اور کوئی موقف نہیں ہے. اگر وہ واقعی اتنا ایشورنس ہے تو آئیے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن میں تو ان قرارداد ہیں، آئیں پہلے وہ سائڈ کر لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک پیسفل طریقے سے جس طرح یو این میں یہ آلریڈی ایگری ہو چکا ہے اس طریقے پہ چلے، ورنہ ہمارے پاس بھی وہ طاقت ہے جس طرح ابھی مئی میں ہندوستان کا منہ توڑ جواب دیا گیا. اگر اس پہ وہ آنا چاہتے ہیں بسم اللہ کے کر لیں، ہمیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے، وہ شاید بھول رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ 13 ملین کشمیری بھی ہیں، اور جو ہندوستان میں خود مسلمان ہیں. اس وقت ہندوستان میں خود 27 عسکری تحریکیں چل رہی ہیں. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا چھیڑ دے گا. اچھا ظفر صاحب، یہ جو آپ نے بڑے خوبصورت نقطے اپنے یہاں پہ اٹھائے ہیں، یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے. چونکہ ابھی آپ نے خود بتایا کہ کس طریقے سے آپ کی پوچھ گچھ ہوئی، آپ اڑی میں گئے، حالانکہ آپ برٹش نیشنل بھی ہیں، آپ نے ایمبیسی کے ساتھ بھی لنک تھے، پھر بھی آپ کو کس طریقے سے ٹارچر سے، ایک اذیت سے گزرنا پڑا کہ وہ جو آپ سے سوال جواب والا ایک سلسلہ ہوتا ہے آپ کو رکھا گیا. اچھا، اس تناظر کے اندر یہ جو پہلگام والا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک بڑا بھاری اسلحہ بھی یوز کیا جاتا ہے، وہ ویپن سے لیس ہو کر جاتے ہیں، وہاں پر قتل عام کافی دیر کرتے رہتے ہیں، کوئی مدد کو لیے بھی نہیں پہنچتا، اس کے بعد زخمی تڑپتے رہتے ہیں، اس کی بھی مدد کو کوئی بھی نہیں آتا، پھر وہ دندناتے ہوئے پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں. ان کے پاس بھاری اسلحہ بھی ہوتا ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا، ٹریس بھی نہیں ہوا. تو یہ کیا پاکستان کے ذریعے سے، کہ بارڈر کے ذریعے سے یہ آئے ہوا میں خلا میں تحلیل ہو گئے، کیا ہوا تھا یہ؟ دیکھیں، ہمارے کشمیر بڑی پرانی کہاوت کہتے ہیں، اگر ہندوستان میں کوئی بات بھی لے تو وہ پاکستان کے اوپر ہی ڈالا جاتا ہے. یہ سوال آپ کے ہی نہیں، میرے ہی نہیں، پاکستان کے نہیں، ساری دنیا کے ہیں. پہلگام جہاں پر اس وقت یاترا بھی کہ ٹورزم بہت ہائی پہ تھا، لگ بھگ 30-40 ہزار افواج اس کے آس پاس ہے، کیونکہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے. وہ کہاں گئے تھے؟ چیک پوسٹ، وہاں پر 7 چیک پوسٹ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کر دیا؟ انہوں نے پہلے اس کو پتہ کیوں نہیں کیا کہ بھئی یہاں پر کوئی آ رہا ہے جس کے پاس بندوق ہے؟ ان سوالوں کے جواب ہندوستان کے پاس خود نہیں ہے. جس طرح انہوں نے اس سے پہلے کے فالس فلیگز کیے گئے ہیں، چاہے چھتیس گڑھ کے ہیں، چاہے 2016 کے ہیں، 2009 کے ہیں، اسی طرح یہ ایک فالس فلیگ ہے. اور اس کا ٹوٹل مقصد یہی تھا کہ اس وقت جو ابھی الیکشنز ہندوستان میں جا رہے ہیں اس کی وہاں سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے ایک ووٹ بینک جاری کر لینا اور پھر کشمیری مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنا. اگر واقعی ہندوستان یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے، تو ہم نے تو کھل کے ان کو کہا کہ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ایجنسی کو اندر اجازت ہے، وہ انویسٹیگیشن کرے گی اور جو اس میں کلپریٹ ہوگا اس کو ہم جا کے اسی انٹرنیشنل جسٹس سسٹم کے طور پہ سزا بھی دے دیں گے. پر اس کو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں میڈیا میں خود ہندوستان کے جو بی جے پی کے سپورٹرز تھے وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوا کس طرح؟ یہ پاکستان، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے وہ لوگ ہیں کہاں پر؟ اسلحہ کیسے پہنچا تھا؟ اسلحہ وہاں پر کس طرح پہنچے؟ لوگ کس طرح اندر کہہ رہے ہیں؟ اگر ایک طرف سے بی جے پی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری فوج سب سے طاقتور ہے، ہمارے بارڈر بڑے سیکیور ہے، تو یہ اندر کہاں سے آئے اور وہ گئے کہاں؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس میں انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ 26 لوگ ہندوستان میں ایک دفعہ مرے ہیں. پورے ہندوستان میں اس طرح سال میں کئی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، ان کی کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس طرح؟ صرف اسی معاملے کی انویسٹیگیشن. ظفر صاحب، بڑا آپ نے خوبصورت نقطہ اٹھایا، اسی کو آگے کنیکٹ کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے دنیا کے اندر دہشت گردی کا وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور دہشت گردی خود کرواتا ہے. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے دہشت گرد پراکسی ٹیررزم اس کی جو ہے وہ اس وقت اوپن ایگریشن میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اور پوری دنیا کے اندر سکھ محفوظ نہیں ہے، کشمیری ڈائسپورا محفوظ نہیں ہے. آپ کو خود کتنی تھریٹس آتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جتنی بھی اس وقت ڈائسپورا سب ڈری ہوئی ہے. کیوں؟ جو ہندوستان نے امریکہ میں اوپر سکھوں کے اوپر جو انسیڈنٹ کر کے وہاں پر ان کو مروا دیا، اسی طرح جرمنی میں وہاں کے جو ایجنٹس تھے وہ کشمیریوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. یو کے اندر جو بھی ہم ایکٹیوسٹ 2-3 ہیں، ہمارے اوپر تھریٹس لگی ہوئی ہے، ہمارے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایکٹیوزم ختم کریں. اور ہمارا یہی ایک جب میرے پاس اس کی انویسٹیگیشن آئی اور مجھ سے سوال، میں نے کہا میں یہاں پر 97 سے رہ رہا ہوں، پیسفلی کھڑا ہو رہا ہوں، یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ ایک میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور یہی ڈیموکریٹک رائٹ، یہی لبرٹی ہم کشمیریوں کے لیے چاہ رہے ہیں. تو یہ کون سا گناہ ہے؟ اگر ہندوستان کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ہے تو ہمارے پاس یہ رائٹس کیوں نہیں ہے بولنے کے لیے کچھ؟ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کیوں تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں جا کے لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ ٹیررزم نہیں ہے تو کیا؟ یہ تو اب کراس بارڈر ٹیررزم ہے.
लेस्टर में जाके हिंदुत्व जो इनकी जो आरएसएस की क्या कहें कैडर है, उन्होंने मुसलमानों को वहाँ पर मारा। न्यूयॉर्क पार्क में जाके वहाँ पर इन्होंने दंगा फसाद खड़ा किया। ये इंटरनेशनल टेररिज्म नहीं है तो क्या है? अच्छा जफर साहब, ये बरतानवी सरजमीन के ऊपर भारतीय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कितने चांसेस आपको नज़र आते हैं? आपको लगता है कि ये कभी कभी जो है उन्होंने जो है इसको डीबंक भी किया होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले से एक्सपोज हो गई होंगी और वो होते होते रह गया होगा? लगता है आपको कि कोई ऐसा वाक़या होगा बरतानवी सरजमीन के ऊपर भी जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी के असरात होंगे? आप में से किसी का जो है वो टारगेटेड कुछ असैसिनेशन की कोई अटैम्प्ट होगी, क्या आपको लगते हैं ऐसे आसार? नहीं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि भारत कभी ना कभी ये कर लेगा। ऑलरेडी उसके जो एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ पर दंगा फसाद कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की यूके की टेररिज्म थ्रेट्स क्या है। उसमें बीजेपी की आरएसएस विंग को एक बड़ी थ्रेट समझा जा रहा है यूके की कम्युनल हार्मनी में। और वहाँ पर बाज़ाब्ता उनकी रिपोर्ट आई है कि जिस तरह ये वहाँ पर इस वक्त दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं, जिस तरह ये कम्युनल राइट्स खड़ी कर रही हैं, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकती है। हमारे ऊपर थ्रेट, कश्मीरियों के ऊपर थ्रेट बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारे एक्टिविस्ट जो वहाँ पर है उनको रात को थ्रेट किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि मुजम्मिल साहब को वहाँ पर पीटा भी गया था जब उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। इसी तरह हमारे ऊपर भी थ्रेट्स आ रही हैं, हमारी लाइफ के ऊपर भी थ्रेट्स आ रही हैं। जर्मनी में जो एक्टिविस्ट हमारे, उनके ऊपर थ्रेट्स आई हुई हैं। टर्की में वहाँ पर भी इस वक्त इन्होंने अपने एजेंट्स छोड़े हैं हमारे लोगों के ऊपर, और उनके पीछे पड़ते हैं। उनका देखा जाता है कि रिकॉर्ड का है। कोई सेफ्टी हिंदुस्तान से नहीं हो सकता है। और ये एक थ्रेट न कि सिर्फ कश्मीरियों के लिए, मैं समझता हूँ कि ये थ्रेट एक सारी दुनिया के लिए, जो भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, या ख़िलाफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, जो भी सच्चाई के लिए वहाँ पर कोई आवाज़ उठाता है और वो अगर हिंदुस्तान को पसंद नहीं आती है, वो उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसी नोट के ऊपर आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया एंड मोर पावर टू यू, मोर पावर टू योर एक्टिविज्म एज वेल। जैसे कि हमारे मौजूद मेहमान ने जिस तरीके से ये ख़तरा हाईलाइट किया कि इस वक्त भारतीय रियासती दहशतगर्दी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, कश्मीरियों के लिए ख़तरा है, बल्कि पूरी दुनिया के अमन को, कम्यूनल हार्मनी को इस वक्त भारतीय रियासती दहशतगर्दी से ख़तरा है। और वो इस वक्त कोई भी सरजमीन दुनिया की हो सकती है जहां पर इस वक्त भी भारतीय दहशतगर्दी के पूरे चांसेस और तमाम की तमाम कंडीशंस मौजूद हैं। अब इस वक्त दुनिया को जो है भारत के खिलाफ इनिशिएटिव लेना होगा। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।